انسان اشرف المخلوقات ہے۔ انسان کو ان باتوں کا بھی علم ہے جن کا اللہ پاک نے ان کو دیا ہے، جن کے بارے میں فرشتے اور دوسری مخلوقات نہیں جانتی۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کی دشمنی کب اور کیسے سٹارٹ ہوئی۔ اللہ پاک نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ وہ اللہ جو رحیم اور کریم ہے، جس نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسکالرز ڈائری۔ آج ہم بات کر رہے ہیں انسان سے پہلے زمین پر کون سی اور کیسی مخلوق آباد تھی۔ ہیلو گائز، ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ ایک صحابی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ پاک کہاں تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کا عرش پانی پر ہوا کرتا تھا۔ پھر اللہ پاک نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا، ہر بات کا علم جو قیامت تک ہوگا وہ لوح علم میں لکھ کر محفوظ کر دے۔ اس کے بعد آسمان اور زمین کو 6 دن میں تخلیق دیا گیا۔ دوستو، اس کی ترتیب جو روایات سے ملتی ہے وہ کچھ یوں ہے۔ ہفتے کے دن زمین یعنی مٹی کو پیدا کیا۔ جب زمین بنائی گئی تو زمین کانپنے لگی۔ پھر اللہ پاک نے اس کو سہارا دینے کے لیے اس میں اتوار کے دن پہاڑ بنائے، پھر پیر کے دن اس میں درخت لگائے، منگل کے دن تکلیف اور بیماریاں بنائی، پھر بدھ کے دن نور کو پیدا کیا، جمعرات کو زمین پر چوپائے بنائے گئے اور ان کو پوری زمین پر پھیلا دیا۔ جمعہ کے دن آخری گھڑی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے بنایا گیا اور ان کو علم عطا کیا گیا۔ انسان سے پہلے اللہ پاک فرشتے اور جنوں کو پیدا کر چکے تھے۔ فرشتوں کی اصل جگہ آسمان اور جنوں کی اصل جگہ سمندروں کے جزیرے ہیں۔ انسان سے پہلے زمین پر جنات کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ ہر طرف خون خرابہ اور بربادی ہوا کرتی تھی۔ ہر طرف بدی عام تھی، نیکی بہت ہی کم تھی۔ خالق کائنات نے جنات کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے کسی اور مخلوق کو دینا چاہیے تاکہ جنات کو تکبر ختم ہو جائے، تاکہ جنات کا تکبر خاک میں مل جائے۔ یوں وہ دن قریب آ رہے تھے۔ فرشتوں کو تجسس تھا اور اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو فرمایا، میں ایک ایسی مخلوق بنانے جا رہا ہوں جس کو میں کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کروں گا۔ فرشتوں نے سوال عرض کیا، اے خالق حقیقی، آپ جس کو زمین پر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں وہ زمین پر فساد پیدا کرے گا۔ وہ سمجھے نئی مخلوق بھی جنات جیسی ہوگی جو کہ بد کردار ہوگی۔ اللہ پاک نے فرمایا، تم اس مخلوق کے علم سے واقف نہیں ہو۔ اللہ پاک نے حکم دیا، پورے عرض سے مٹی لے کر آؤ۔ اللہ پاک نے پوری زمین کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہر طرح کے رنگ اور نسل کے اور ہر زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 4 بہترین شرف عطا کیے گئے۔ پہلا، اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ نمبر 2، روح پھونکی گئی۔ نمبر 3، فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ نمبر 4، مختلف چیزوں کے نام سکھائے گئے۔ فرشتوں اور ابلیس کو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور ابلیس کو فرمایا، میں ایک ایسا انسان پیدا کرنے جا رہا ہوں جو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جائے گا۔ اللہ پاک نے مٹی لی اور اس مٹی سے گارا بنایا، اور جب یہ سوکھ کر سیاہ ہو گیا اور اس میں سے کھن کھن کی آواز آنے لگی تو اللہ پاک نے ایک پتلا تیار کیا۔
پھر کچھ ٹائم کے لیے اس پتلے کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ جب ابلیس نے اس پتلے کو دیکھا تو اس کے چکر لگانے لگا اور کہنے لگا پتلا تو اندر سے کھوکھلا ہے، آدم اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پائے گا۔ پھر جمعہ کے دن عصر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی گئی۔ ابھی روح ناک سے ہوتی ہوئی دماغ تک پہنچی ہی تھی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اسی وقت اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو الحمدللہ کہنا سکھایا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا جاؤ فرشتوں کو سلام کرو اور سنو وہ کیا کہتے ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سلام کیا، کہنے لگے السلام علیکم، اور فرشتوں نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا جواب دیا۔ پھر اللہ پاک نے فرشتوں سے کچھ چیزوں کے نام پوچھے اور وہ فرشتے کہنے لگے یا اللہ پاک آپ کو تو معلوم ہے کہ ہمیں ان چیزوں کے نام آپ نے سکھائے نہیں ہیں۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دے دیا، جس پر اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرو۔ شیطان نے حکم سے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو بد لوگوں کے اندر شامل کر دیا۔ پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو جنت میں چھوڑ دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اس درخت کے پاس، اس پھل کے پاس نہیں جانا، لیکن شیطان کے برگلانے کے باوجود شیطان نے جب ان کو برگلایا، حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا اس پھل کے پاس چلے گئے۔ جس کے نتیجے میں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کو زمین پر چھوڑ دیا۔ قیامت تک وہ زمین پر رہیں گے اور اپنی مرضی سے تمام کام کریں گے۔ اس کے بعد اصل ٹھکانہ جو جنت ہے وہ قیامت کے روز عطا کیا جائے گا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں بتائیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔